بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل حامس کی 4 شکایت۔ حضرت سیدنا خالد بن مدان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا سعید بن عامر بن حزیم رضی اللہ عنہ کو حامس کا عامل مقرر فرمایا۔ پھر جب حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ حامس تشریف لے گئے تو آپ نے اہل حامس سے دریافت فرمایا، تم نے اپنے عامل کو کیسا پایا؟ تو انہوں نے حضرت سیدنا سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کے خلاف شکایت کی۔ گورنروں اور عاملوں کی بکثرت شکایت کرنے کی وجہ سے حامس کو کوفہ صغریٰ کہا جاتا ہے۔ انہوں نے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے عرض کیا، ہمیں اپنے امیر سے 4 شکایت ہیں۔ یہ ہمارے پاس دن چڑھے بہت دیر سے تشریف لاتے ہیں، یہ رات کو کسی کی بات نہیں سنتے ہیں۔ مہینے میں ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ اس دن یہ ہمارے پاس تشریف ہی نہیں لاتے۔ کبھی کبھی ان پر بہت زیادہ رنج و غم کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور یہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا سعید بن عامر بن حزیم رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور تمام لوگوں کو جمع کیا۔ پھر دعا فرمائی، اے میرے پروردگار عز و جل، آج اس معاملے میں میرے فیصلے کو کمزور نہ کرنا، یعنی مجھے صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا، تمہیں ان کے بارے میں کیا شکایت ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، یہ ہمارے پاس دن چڑھے بہت دیر سے تشریف لاتے ہیں۔ حضرت سیدنا سعید بن حزیم رضی اللہ عنہ نے جب یہ شکایت سنی تو ارشاد فرمایا، مجھے یہ بتاتے ہوئے شرم آتی ہے کہ میں کیوں دیر سے آتا ہوں۔ خدا عز و جل کی قسم، میرے پاس کوئی خادم نہیں ہے، میں خود آٹا پیستا ہوں، پھر اسے گوندھ کر روٹی پکاتا ہوں، اس کے بعد وضو کر کے ان کے پاس آ جاتا ہوں۔ میرے دیر سے آنے کی یہی وجہ ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے پوچھا، اور کیا شکایت ہے؟ کہنے لگے، یہ رات کو ہمارے مسائل کو نہیں سنتے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، ایسے ہی تمہارے پاس اس شکایت کا کیا جواب ہے؟ انہوں نے کہا، میں نے دن مخلوق کے لیے خاص کر رکھا ہے اور رات کو اپنے رب عز و جل کی عبادت میں مصروف ہوتا ہوں۔ پھر انہوں نے تیسری شکایت کرتے ہوئے کہا، ہر مہینے ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ یہ ہمارے پاس تشریف ہی نہیں لاتے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے سعید رضی اللہ تعالی عنہ، تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ عرض کیا، حضور میرے پاس کوئی خادم نہیں ہے، مہینے میں ایک مرتبہ میں اپنے کپڑے دھوتا ہوں، میرے پاس کوئی دوسرا لباس نہیں ہوتا جسے پہن کر ان کے پاس آؤں، پھر وہ جب کپڑے سوکھ جاتا ہے تو انہیں پہن کر ان کے پاس آ جاتا ہوں۔ چوتھی شکایت کرتے ہوئے وہ لوگ کہنے لگے، انہیں کبھی کبھی شدید دورہ پڑتا ہے اور یہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے سعید رضی اللہ تعالی عنہ، اس شکایت کا جواب دو۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اسلام کی دولت حاصل ہونے سے پہلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت سیدنا خبیب الانصاری رضی اللہ عنہ کو ایک میدان میں دیکھا جنہیں کفار قریش نے کھجور کے درخت میں باندھ رکھا تھا اور تیروں سے ان کا جسم چھلنی کر رہے تھے۔ میں بھی ان لوگوں میں موجود تھا۔ پھر قریش ان سے پوچھنے لگے، کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تیری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سزا دی جائے؟ یہ سن کر ان صحابی رسول رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، خدا عز و جل کی قسم، میں اس بات کو بھی پسند نہیں کرتا کہ میں گھر میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ رہوں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کانٹا بھی چبھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر میری ہزاروں جانیں قربان، یہ ایک جان کیا اگر کروڑوں بھی ہوتی تو قربان۔ اس صحابی رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں بلند کی۔
افسوس وہاں ہوتے ہوئے بھی میں ان کی کچھ مدد نہ کر سکا کیونکہ آپ اس وقت مسلمان نہ تھے. شاید یہ میرے گناہ کبھی بھی معاف نہیں کیے جائیں. بس یہ خیال آتے ہی میری حالت خراب ہو جاتی ہے اور مجھ پر غشی طاری ہو جاتی ہے. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میری فراست کو ضائع نہیں کیا اور مجھے ایسی عظیم ہستیاں عطا فرمائی ہے. پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا سعید رضی اللہ تعالی عنہ کو 1000 دینار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ان کے ذریعے اپنی ضروریات پوری کر لینا. جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی جوزہ محترمہ نے دینار دیکھے تو کہنے لگی اللہ عز و جل کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں غنی کر دیا. یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ہمارے لیے زیادہ بہتری اسی میں ہے کہ ہم یہ تمام دولت ان لوگوں کو دے دیں جو ہم سے زیادہ محتاج ہیں. کیا تو اس بات پر راضی ہے؟ وہ صبر و شکر کی کہہ کر بولی میں راضی ہوں. پھر آپ رضی اللہ عنہ نے تمام دینار تھیلیوں میں بھرے اور اپنے گھر ایک شخص کو بلایا اور فرمایا یہ تھیلی فلاں خاندان کی بیوہ کو دے دو, یہ فلاں خاندان کے یتیم کو دے دو, یہ فلاں خاندان کے مسکین اور یہ فلاں خاندان کے حاجت مند کو دے دو. اس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری رقم تقسیم فرما دی. پھر کچھ دینار بچے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوزہ محترمہ نے پوچھا کیا آپ ہمارے لیے غلام نہیں خریدیں گے؟ جو بچا مال ہے اس سے غلام خرید لینا چاہیے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر ہم سے زیادہ کوئی محتاج آ گیا تو یہ مال اس کو دے دیں گے. اللہ عز و جل ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.